السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، مثنوی شریف کی اگلی حکایات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بنیے اور طوطی کا قصہ۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بنیا تھا اور اس کے پاس ایک طوطی تھی جو سبز رنگ اور خوش آواز بولنے والی تھی۔ وہ دکان کی حفاظت کرتی اور سوداگروں سے دلچسپ باتیں کرتی، انسانوں سے ان کے مزاج کے مطابق بات کرتی۔ ایک دن مالک گھر کو گیا اور طوطی دکان پر تھی۔ اچانک دکان میں ایک بلی چوہے پر لپکی۔ طوطی ڈر کر دکان میں کودی تو روغن گل کی شیشیاں بہا دیں۔ مالک گھر سے واپس آیا اور دکان کو تیل و عطر سے پر دیکھا تو طوطی کے سر پر ایسی مار ماری کہ وہ گنجی ہو گئی۔ طوطی نے بات چیت کرنی چھوڑ دی۔ بنیے کو اس کی خاموشی کا بہت افسوس اور ندامت ہوئی اور وہ اپنے آپ کو کوستا کہ ہائے، اس وقت میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے جب میں نے اسے مارا۔ اس نے فقیروں کو خیرات وغیرہ دی اور بہت حیلے کیے کہ کہیں طوطی بولے، لیکن ناکام رہا۔ 3 دن رات مایوسی کے عالم میں دکان پر بیٹھا، اس انتظار میں کہ طوطی کب بولے گی۔ اس کو طرح طرح کے کھانے کھلاتا اور چیزیں دکھاتا، لیکن بیکار۔ اس سے طرح طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کرتا، تصویریں دکھاتا، لیکن طوطی نہ بولی۔ اتفاقاً ایک گدڑی پوش فقیر ادھر سے گزرا۔ اس کا سر تشت کی پشت کی طرح صاف تھا۔ طوطی اسے دیکھ کر عقل مندوں کی طرح بولی، اے گنجے، تو گنجوں میں کیوں شامل ہوا؟ کیا تو نے بھی تیل گرایا ہے؟ اس کے اس قیاس سے لوگ ہنس پڑے کہ اس نے گدڑی والے کو اپنے جیسا سمجھا۔ پاک لوگوں کے کام کو اپنے پر قیاس نہ کر۔ اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسے ہیں، لیکن شیر کو آدمی پیتا ہے اور شیر آدمی کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ محض اسی وجہ سے پورا عالم گمراہ ہو گیا ہے۔ بہت کم کوئی خدا کے ابدال سے واقف ہے۔ بدبختوں کی دیکھنے والی آنکھ نہ تھی۔ اچھا اور برا ان کی نظر میں یکساں ہے۔ انہوں نے نبیوں کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا اور اولیاء رحمہم اللہ کو اپنے جیسا سمجھا اور کہا کہ یہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی کھاتے اور سوتے ہیں اور یہ بھی۔ اندھے پن سے وہ بھی طوطی کی طرح یہ نہ سمجھے کہ ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ دونوں قسموں کے بھیڑوں نے ایک ہی جگہ سے کھایا، لیکن ایک نے صرف ڈنک اور ایک نے شہد دیا۔ دونوں قسموں کے ہرنوں نے گھاس کھائی اور پانی پیا، لیکن ایک سے گوبر بنا اور ایک سے مشک۔ دونوں نرسیلوں نے ایک جگہ سے پانی پیا، لیکن ایک کھوکھلی اور دوسری شکر سے بھری ہوئی۔ اسی طرح کی لاکھوں مثالیں تیرے سامنے ہیں، لیکن ان میں 70 سالہ راہ کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ یہ کھاتا ہے تو اس میں نجاست نکلتی ہے، اور وہ کھاتا ہے تو خدا کا نور بن جاتا ہے۔ یہ کھاتا ہے تو سراسر بخل اور کینہ پیدا ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے تو نور الہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ پاک زمین ہے، وہ شور، یہ پاک انسان ہے، وہ بھوت درندہ۔ اگر دونوں کی صورتیں ایک جیسی ہیں تو ٹھیک ہے، نمکین اور شیریں میں صفائی موجود ہے۔ صاحب ذوق کے سوا کوئی اور دونوں پانیوں میں فرق نہیں کر سکتا۔ جس نے شہد چکھا نہ ہو، شہد اور موم میں فرق نہیں کر سکتا۔ جادو اور معجزہ کو اپنے قیاس سے ایک سمجھتا ہے اور دونوں کو مکر و فریب قیاس کرتا ہے۔ جادوگروں کی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھیاں بظاہر ایک جیسی تھیں، لیکن باطن میں ایک کا کام اور تھا، ایک کا اور۔ ایک کے پیچھے اللہ کی رحمت ہے اور ایک کے پیچھے لعنت۔ کافر لوگ جھگڑا کرنے میں بندر کی خصلت رکھتے ہیں۔ جو کچھ انسان کرتا ہے بندر بھی کرتا ہے۔ انسان کے افعال دیکھ کر اسی طرح کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ میں نے اسی کی طرح کیا ہے۔ وہ لڑاکا فرق کو کب دیکھتا ہے؟ یہ حکم خدا بندی سے کرتا ہے۔ وہ جھگڑے کے لیے، منافق نماز میں مقابلے کے لیے آتا ہے، نہ کہ نیاز مندی کے لیے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں مومن منافق کے ساتھ جیت اور ہار میں ہیں۔ انجام کار خلوص والے مومنوں کی جیت ہوگی اور ریاکار منافقوں کی ہار۔
مومن کا مقام اس کی شرافت کی وجہ سے اور منافق کا اس کی ظاہری دکھاوے کی حرکت کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ دونوں ایک جیسے ہی کام کرتے ہیں لیکن اپنے نام کے مطابق کرتے ہیں۔ مومن کو مومن کہیں تو اس کی روح خوش ہوتی ہے، لیکن منافق کو منافق کہو تو آگ سے پر ہو جائے گا۔ میم واو میم نون میں کوئی شرافت نہیں ہے۔ لفظ مومن پہچان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور منافق کو منافق کہیں تو یہ لفظ ڈنک کی طرح اس کے دل میں چبھتا ہے۔ اگر یہ نام دوزخ سے نہیں بنا تو پھر اس میں دوزخ کا ذائقہ کیوں ہے؟ برے نام کی برائی حروف کی وجہ سے نہیں ہے۔ سمندری پانی کی کڑواہٹ برتن کی وجہ سے نہیں ہے۔ حروف برتن ہے اور معنی پانی کی طرح ہے۔ معنی کا سمندر وہ ہے جس کے پاس لوح محفوظ ہے، یعنی ذات باری تعالی۔ اس عالم کائنات میں میٹھا اور شور دریا ساتھ رواں ہیں اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے اور وہ ایک دوسرے پر نہیں چڑھتے۔ جان لے کہ یہ دونوں ایک ہی اصل سے رواں ہیں، ان دونوں سے گزر کر اصل تک پہنچ جا، یعنی ذات میں بے شمار متضاد صفات ہیں۔ ہر صفت کا مظہر دوسری صفت کے مظہر سے الگ ہے۔ یہ دونوں دریا ذات کی صفت رحمت اور صفت قہر ہیں، اور سالک کا مقصد تو صفات سے آگے یعنی ذات واحد ہے۔ کھرا سونا اور کھوٹا سونا بغیر کسوٹی پر پرکھے قابل اعتبار نہیں ہے۔ جس طرح کہ خدا جس کے دل میں کسوٹی رکھ دیتا ہے بلا شبہ وہ یقین کو شک سے جدا کر لیتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے دل سے فتویٰ پوچھ، اس کو وہی جانتا ہے جو وفاداری سے پر ہے۔ زندہ کے منہ میں اگر ایک تنکا آ جائے تو اس کو چین اسی وقت آئے گا جب وہ اسے نکال لے گا۔ ہزاروں لقموں میں سے چھوٹا سا تنکا جب آیا تو زندہ کو فوراً پتہ چل گیا۔ دنیا کا احساس اس جہان کی سیڑھی ہے اور آخرت کا احساس آسمان کی سیڑھی۔ دنیاوی حص کی تندرستی طبیب سے معلوم کرو اور آخرت کی حص کی تندرستی محبوب یعنی شیخ کامل سے معلوم کرو۔ اس حص کی تندرستی بدن کی تندرستی ہے اور اس حص کی تندرستی بدن کی شکستگی سے ہے۔ روح کا بادشاہ جسم کو ویران کرتا ہے اور اس کی ویرانی کے بعد اسے آباد کرتا ہے۔ بڑی مبارک ہے وہ جان جس نے عاقبت کی فکر کی، اپنے گھر بار اور ملک و مال خرچ کر ڈالا، روحانی کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو لاغر کیا، سونے کے خزانے کے لیے پہلے گھر کو ویران کیا اور پھر اس کو روح سے آباد کیا۔ جسم کو شیطان کے قبضے سے نکالنے کے لیے مجاہدات سے ویران کرنا پڑتا ہے اور پھر روح کے ذریعے آباد کیا جاتا ہے۔ جیسے کافروں کے قبضے سے کسی قلعہ کو چھینا جائے تو پہلے اسے پھوڑنا پڑتا ہے اور پھر نئی فصیلیں اور برج وغیرہ تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اس یکتا کے کام کی کیفیت کو کون بیان کرے؟ کبھی یوں جلواگر ہوتا ہے اور کبھی اس کے برعکس۔ دین کا کام حیرت کے بغیر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو حقیقت کے راز سے واقف ہیں بے خود حیران اور مست و سرگرداں ہیں، نہ ایسے حیران کہ ان کی پشت اس کی طرف ہو جائے، بلکہ ایسے حیران کہ چہرہ اس کے سامنے رہے۔ حیرانی دو قسم کی ہے، ایک وہ جو شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اور دوسری وہ جو محویت پیدا کرتی ہے۔ حیرانی کی محویت بھی دو طرح کی ہے، ایک حالت میں طالب و مطلوب کا امتیاز کیا جا سکتا ہے اور دوسری حالت میں امتیاز نہیں رہتا۔ ایک ہی ذات کار فرما ہوتی ہے، ہر ایک حیرت زدہ کے رخ کو دیکھ اور ادب کر۔ ہو سکتا ہے کہ تو خدمت کرنے سے صاحب معرفت ہو جائے۔ عالم کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے، اس سے نیک بختی کے دروازے کھلتے ہیں۔ مکاروں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حق گو اور جھوٹے میں فرق بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ بہت سے شیطان انسانی چہرے رکھتے ہیں، اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں پکڑانا چاہیے۔ شکاری پرندے جیسی آواز اس لیے نکالتا ہے کہ پکڑنے والے پرندے کو دھوکہ دے۔ وہ پرندہ اپنے ہم جنس کی آواز سنتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح مکار
درویش کا روپ بھر کر خلق اللہ کو پھنساتے ہیں۔ کمینے لوگ فقیروں کے الفاظ چرا لیتے ہیں تاکہ بھولے بھالے لوگوں کو ان سے پھانسا جا سکے۔ مردوں کا کام روشنی اور گرمی پہنچانا ہے جس سے روح کو راحت ملے، اور کمینوں کا کام دھوکہ دینا ہے۔ جعلی فقیری یا نبوت کا روپ دار لیتے ہیں اور مسیلمہ کذاب کو احمد کا لقب دیتے ہیں۔ مسیلمہ کا لقب کذاب رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب عقل کہا گیا۔ ان کے پاس حق کی شراب ہے جس میں خالص مشک ہے اور دوسری میں گندگی اور عذاب۔ اصل فقیر ہمیشہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کی پابندی کے بغیر فقیری عین مکاری ہے۔ حق گو اور جھوٹے میں فرق کے بعد حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہودی بادشاہ جو بوجہ تعصب عیسائیوں کو قتل کیا اس کے حوالہ سے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں میں ایک ظالم بادشاہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن اور عیسائیوں کو تباہ کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام ان کی جان تھے۔ عقل کے بھینگے بادشاہ نے ان دونوں اللہ کے محبوب دوستوں کو جدا جدا کر دیا۔ ایک استاد نے بینگے شاگرد سے کہا اندر جا اور گھر میں سے بوتل لے آ۔ بینگا فوراً مکان میں گیا اور ایک بوتل اس کو اپنی نظر میں دو نظر آئیں۔ بینگے نے کہا یہ دو بوتلوں میں سے کون سی لے آؤں؟ استاد نے کہا وہ دو بوتلیں نہیں ہیں، ذرا بینگا پن چھوڑ، ٹھیک دیکھنے والا بن، زیادہ دیکھنے والا نہ بن۔ اس نے کہا استاد مجھے تانا نہ دیں، تو استاد نے کہا کہ دونوں میں سے ایک کو توڑ ڈال۔ جب اس نے ایک توڑی نگاہ سے دونوں غائب ہو گئیں۔ انسان محبت اور غصہ سے بھی جذبات میں بینگا بن جاتا ہے۔ غصہ اور شہوت انسانی انسان کو بینگا بنا دیتے ہیں اور روح کو سیدھے راستے سے پھیر دیتے ہیں۔ جب غرض آتی ہے تو روح کا ہنر پوشیدہ ہو جاتا ہے اور دل کے لاتعداد پردے آنکھ پر پڑ جاتے ہیں۔ جب قاضی دل میں رشوت طے کرے تو ظالم اور مظلوم میں کب فرق کر سکے گا؟ بادشاہ یہودیت کے کینے سے ایسا برا ہوا تھا کہ بینگا بن گیا اور لاکھوں مظلوموں کو مار دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کی پشت پناہی کر رہا ہوں۔ اس بادشاہ کا ایک مکار وزیر تھا، اس نے کہا نصرانی اپنی جان کی حفاظت کر لیں گے، یعنی چھپ کر اپنے دین پر قائم رہیں گے، انہیں قتل نہ کر، یہ مفید نہیں ہے۔ مذہب کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی کہ ہم پہچان لیں کہ نصرانی کون کون ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا ظاہر تیرے ساتھ ہو اور باطن برخلاف۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ترکیب بتا کہ دنیا میں کوئی عیسائی نہ بچے، نہ کھلے دین کا نہ چھپے دین کا۔ اس نے کہا بادشاہ میرے ہاتھ اور کان کاٹ دے، میری ناک اور ہونٹ چیر دے، یہاں تک کہ کوئی مجھے اس وقت تجھ سے مانگ لے جب تو مجھے بظاہر سولی دینے کے لیے لے جائے۔ یہ کام کسی عام گزرگاہ یعنی چوراہے پر کر، اس کے بعد مجھے کسی دور شہر میں نکال دے تاکہ میں ان کے دین میں فطور ڈال دوں۔ وہ مجھ سے دین قبول کرنے لگیں گے تو میں ایسا فتنہ اور شورش پیدا کر دوں گا کہ شیطان بھی میرے فن کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ جب وہ مجھے اپنا رازدار اور امانت دار سمجھ لیں گے تو پھر میں اپنا جال پھیلاؤں گا۔ ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں ان کو ایسا فریب دوں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنوں کا خون بہائیں گے۔ پھر میں کہوں گا کہ میں پوشیدہ طور پر عیسائی ہوں۔ اے خدا تو میرے راز سے واقف ہے۔ بادشاہ میرے دین سے واقف ہو گیا ہے اور اس نے تعصب کی وجہ سے میری جان لینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو چھپانے کی بہت کوشش کی ہے لیکن وہ میرے مارنے پر تل گیا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح میری مدد نہ کرتی تو وہ مجھے سولی پر چڑھا دیتا۔ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جان دینے میں کوئی تأمل نہیں ہے، مگر میں ان کے دین سے خوب واقف ہوں۔ مجھے اس پر افسوس آتا ہے کہ یہ پاک دین جاہل پادریوں میں پہنچ کر برباد ہو رہا ہے۔ اب ہم یہودیت اور یہودیوں سے چھوٹ گئے ہیں۔
اے لوگو، یہ عہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، ان کے مذہب کے اسرار دل و جان سے سنو۔ یہ بادشاہ بے دین اور ظالم ہے۔ جب وزیر نے بادشاہ کے سامنے اپنا یہ فریب بیان کیا تو اس کے دل سے سارا فکر دور ہو گیا۔ اب اس نے وزیر کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس نے کہا، اس کو خوب ذلیل و خوار کر کے عیسائیوں کی طرف بھگا دیا اور وہاں پہنچ کر اس نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے جب اسے اتنا عاجز و بدحال پایا تو غم سے رو پڑے۔ اے لڑکے، اس قسم کی سب باتیں دراصل حسد کی پیداوار ہوتی ہیں۔ لاکھوں عیسائی اس کے پاس جمع ہو گئے۔ وہ ان سے رازداری میں انجیل، صلیب اور نماز کے بارے میں بیان کرتا، حضرت مسیح علیہ السلام کے اقوال و افعال کو ان کو بیان کرتا۔ وہ بظاہر دین کا محافظ بنا ہوا تھا لیکن بباطن ایک جال پھیلا رہا تھا۔ اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفسانی بھوت کے مکر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ وہ عبادتوں اور دل کے خلوص میں کیا کیا پوشیدہ خود غرضیاں ملا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے عبادت کی فضیلتیں نہ تلاش کرتے بلکہ باطنی عیوب کی جستجو کرتے۔ نفس کی مکاری کا بال بال اور ذرہ ذرہ وہ پہچان لیتے۔ اسی کا کچھ حصہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا، جس کی وجہ سے ان کے وعظ میں جان پڑ گئی۔ تمام نکتہ شناس صحابہ رضی اللہ عنہم ان کے بیان سے حیران رہ جاتے۔ تمام عیسائیوں نے اس کو دل دے دیا۔ عام تقلید کی قوت بھی کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب مان لیا اور اس سے خوب محبت کرنے لگے۔ وہ خفیہ طور پر کانا دجال بن گیا۔ اے خدا، اچھے مددگار، ہماری فریاد سن۔ اے خدا، لاکھوں جال اور دانے ہیں اور ہم لالچی بھوکے پرندوں کی طرح ہیں۔ ہم ہر وقت ایک نئے جال میں گرفتار ہیں، اگرچہ ہم سب اپنے زعم میں بازوں سے مرغ ہیں۔ تو ہمیں چھڑاتا ہے اور پھر ہم کسی اور جال کی طرف چل دیتے ہیں۔ ہم بورے میں گندم بھرتے ہیں لیکن جمع شدہ گیہوں کم ہوتا جاتا ہے۔ جب ہم تیری عطا کی ہوئی عقل سے سوچتے ہیں تو گیہوں کی یہ کمی چوہے یعنی نفس کی مکاری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چوہے نے ہمارے بورے میں سوراخ کر لیا ہے اور اس کے مکر سے ہمارا ذخیرہ برباد ہو رہا ہے۔ اے عزیز، پہلے چوہے کی شرارت کو رفع کر اور پھر گیہوں یعنی گندم جمع کرنے کی کوشش کر۔ صدروں کے صدر کی یہ حدیث سن لے کہ کوئی نماز بغیر حضور قلب کے مکمل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چوہا یعنی نفس ہمارے بورے کا چور نہیں ہے تو پھر ہمارے 40-50 سالہ اعمال کے گیہوں کہاں ہیں؟ ہر روز کا ذرا ذرا سا صدق کیوں ہمارے اس انبار میں جمع نہیں ہوتا ہے؟ آگ کی بہت سی چنگاریاں ہمارے دل سے نکلتی رہتی ہیں لیکن شیطان ان کو بڑھنے سے پہلے ہی بجھا دیتا ہے تاکہ ان چنگاریوں سے آسمان میں کوئی چراغ نہ روشن ہو جائے۔ جب تیری عنایتیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو اس چور کا ڈر کب ہو سکتا ہے؟ اگرچہ ہر قدم پر ہزاروں جال ہوں، جب تو ہمارے ساتھ ہو تو کچھ غم نہیں۔ روحوں کو بدن سے ہر رات تو رہا کر دیتا ہے اور ان کو افسری، ماتحتی، قید اور دنیا کے کام کاج سے مکمل رہائی مل جاتی ہے۔ نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کا فکر اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا شناسوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں اور دنیا کے احوال سے الگ تھلگ کر دیے گئے ہیں خدا کے ہاتھ میں قلم کی طرح۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم قلم کو دیکھتے ہیں، لکھنے والے ہاتھ کو نہیں دیکھتے۔ قلم کی جنبش دراصل اسی ذات کا فعل ہے۔ عارف کے حال کا کچھ حصہ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ لوگوں کو حصی نیند بھی بے خود کر دیتی ہے۔ ان کی جان ایک مثال بیابان یعنی عالم مثال یا برزخ میں چلی جاتی ہے اور ان کی روح اور ان کے بدن آرام میں ہوتے ہیں۔ جو کچھ اس عالم ظاہر یا ناسوت میں ہے وہ بلا کسی مادے کے عالم مثال میں بھی ہے، لیکن اپنی اس اصلی حالت میں جیسی ذات الہی کے علم میں ہے۔ قیامت تک یہی عالم مثال انسانوں کا مقام ہے۔ عارف لوگ حرص،
جھکاؤ اور پریشانی سے فارغ ہوتے ہیں۔ پھر جب دن نکلتا ہے تو جان جسم میں واپس آتی ہے اور بدن روح سے بار آور ہو جاتا ہے۔ پھر سیٹی کے ذریعے دنیاوی کاروبار کا جال پھیلا دیتا ہے۔ صبح کو تاریکی سے نکالنے والا اسرافیل منتشر روحوں کو جسموں میں لاتا ہے اور جسم کام میں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ اصحاب کہف کی روحوں کی طرح اللہ عارفوں کی روحوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ بیداری میں اس مخلوق کے دل، آنکھ اور کان محفوظ رہیں۔ اے انسان، بہت سے اصحاب کہف دنیا میں تیرے آس پاس موجود رہتے ہیں۔ یار اور غار دونوں ان کے ہمساز ہیں، لیکن تیری آنکھ اور کان پر تو مہر لگی ہوئی ہے۔ اب تو سمجھ لے کہ آنکھوں اور کانوں پر یہ مہر کس لیے ہے، کہ جس کی وجہ سے تو مختلف اقسام کے حجابات لیے پھرتا ہے۔